الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، دعویٰ اکیڈمی کے دروس قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع پارہ نمبر 23 ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اس پارے میں ہمیں کون کون سے احکامات دیے ہیں؟ یہ پارہ جن صورتوں پہ مشتمل ہے ان میں سورت فاطر کا کچھ حصہ، یہ پارہ جن صورتوں پہ مشتمل ہے ان میں سورت یاسین، سورت الصافات، سورت صاد اور سورت الزمر شامل ہیں۔ سورت یاسین کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے جو عزیز ہے، جو غالب ہے اور رحم کرنے والی ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو آپ تنبیہ کریں جو غافل ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ کتاب، یہ قرآن ان لوگوں کو تنبیہ کرتی ہے اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا بھی ذکر فرمایا ہے جس میں 3 رسول بھیجے گئے، لیکن ان بستی والوں نے ان رسولوں کی بات کو ٹھکرا دیا، اور ان کو ٹھکرانے کی جو وجہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر فرما رہے ہیں وہ ایسی وجہ ہے کہ جو آج بھی ہمیں اس کے اثرات مختلف لوگوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ سوچ آج بھی مختلف شکلوں میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ٹھکرانے کا یا بات نہ ماننے کی جو وجہ ذکر کی وہ یہ تھی کہ قالو، اسی طرح اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جو شخص دور رہنے والا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بستی میں آیا اور اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ یہ جو رسول ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے نہ تو کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، نہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اس لیے تم پہ ضروری ہے کہ اس کی بات مانو۔ اور پھر اس کا جو بہتر انجام تھا اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے بھی ذکر فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ، کہ اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ تو وہ یہ کہے گا یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش کہ میری قوم اسے بھی یہ پتہ چل جاتا اور اسے بھی یہ علم ہوتا کہ یہ جو رسولوں کی دعوت کو قبول کرنا ہے اللہ کے ہاں اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور اپنی قدرت، اس کے کچھ تکوینی دلائل کو ذکر کیا ہے تاکہ ان دلائل میں انسان غور کرے اور فکر کرے اور اسے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، اللہ کے وجود پہ، اللہ کے قدرت پہ اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جن مثالوں کو ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک مردہ زمین ہے کہ دیکھو کہ زمین کیسے مردہ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس پہ پانی نازل فرماتے ہیں اور اسی میں سے تمہارا رزق نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک نشانی اور ایک یہ بھی دلیل ذکر فرمائی کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ یہ جوڑے صرف انسانوں میں ہی نہیں ہیں بلکہ نباتات میں بھی جوڑے جوڑے ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا اور چاند اور سورج کا اپنے اپنے مدار میں چلنا اور جاری رہنا
یہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک نشانی اور دلیل یہ ذکر فرمائی کہ جو سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں تمہیں اٹھائے پھرتی ہیں، یہ بھی اللہ کے وجود پہ دلالت کرنے والے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اگر ہم چاہیں تو یہ تمہیں ان کشتیوں سمیت اللہ رب العالمین غرق کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت ہے یہ تم پہ، ہمارا فضل ہے تم پہ کہ یہ کشتیاں تمہیں ڈبوتی نہیں ہیں، تمہیں غرق نہیں کرتی، بلکہ تم جہاں چاہتے ہو ان پہ سفر کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ احوال کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے حضور انہیں پیش کیا جائے گا اور انہیں ان کے جو زندگی میں کیے گئے اعمال ہیں ان کا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یہ ہمیں کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھا دیا ہے، ہمیں جگا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے جو اپنی اس زندگی میں کیا ہے اسے اسی کی جزا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج ہم ان کی زبانوں پہ مہرے لگا دیں گے، ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ آج بولیں گے اور ان کی ٹانگیں آج گواہی دیں گی، ان کے اعضاء آج گواہی دیں گے کہ جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا تھا۔ کسی چیز سے انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے کسی بات سے وہ زبان سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی صورت میں اس دن کا یہ نقشہ بیان فرماتے ہوئے ہمیں یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ اس دن کے لیے بھی تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آج مجھے ایسے عمل کی سزا دی گئی ہے جو میں نے کیا نہیں تھا۔ اسی طرح اسی صورت کے اختتام پہ اللہ رب العالمین جو دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے اس موت کے بعد، بہت سارے لوگ جو اس وقت بھی تھے وہ انہیں یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہڈیاں رمیم، جب یہ ہڈیاں بالکل چورا ہو جائیں گی اور راکھ بن جائیں گی، مٹی کا حصہ بن جائیں گی، تو یہ ان ہڈیوں سے دوبارہ پھر ایک پورا انسان بنانا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ ہماری تو مثال دیتا ہے لیکن اپنا وجود وہ بھول چکا ہے، کہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جب انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی گل جائیں گی تو دوبارہ اس سے انسان کیسے بنایا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے یہ بتاؤ کہ یہ جو پہلی دفعہ جب وجود تھا ہی نہیں انسان کا تو اللہ نے اس وقت پیدا فرما لیا، تو وہ مشکل تھا یا یہ زیادہ مشکل ہے؟ تو اللہ کے لیے تو کیا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کے لیے تو اللہ نے اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ تو صرف اسے کہنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کوئی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ ان چیزوں کو کرنے پہ قادر نہ ہوں۔ تو یہ تمام جو دلائل ہیں اللہ رب العالمین کی جو قدرت کاملہ ہے اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ کتنی طاقتوں اور قدرتوں کی مالک ہے۔
اس طرح آزمایا کہ انہیں یہ بیٹے کو یہ خواب آتا ہے۔ اس کے بعد ایک آزمائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ بیٹے کو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا خواب میں حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلا تأمل، بغیر کسی توقف کے اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اترنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بس یہ آپ آزمائش پہ پورا اترے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ جو آزمائش تھی یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت کے بھی شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور اسے آزمایا نہ جائے، اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے، یہ جتنا کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے کتنے قریب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے انبیاء کا بھی بالکل اختصار سے تذکرہ فرمایا ہے۔ الیاس علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے، جس میں یہی مضامین اللہ رب العالمین نے انہی کا دوبارہ تذکرہ ہے۔ ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے حوالے سے آیات ہیں، اسی طرح تکوینی دلائل کا تذکرہ ہے، مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، ان کا ذکر ہے اس صورت میں۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اچھے اور برے اعمال کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کے آخر میں پھر ابلیس اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کا وہ قول ذکر کیا ہے کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو مہلت دے دی تو اس نے قسم اٹھائی، فبعزتک، اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی اس نے کہ لاغوینہم اجمعین، اور یہ کہا کہ میں ان سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے میرا ان پہ وار نہیں چل سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار کرے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ دلائل ذکر فرمائے ہیں جن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، خاص طور پہ زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اور خود انسان کی جو تخلیق ہے اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ سورت کے شروع میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اگلی آیات میں بھی اس مفہوم کو دہرایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں اخلاص، اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جانا، ایمان خالصتاً اللہ رب العالمین پہ لے کے آنا، اور اس ایمان میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا، جیسا کہ شروع میں سورت کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جیسا کہ سورت کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ یہ اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے، یہ حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ اللہ کی ہی عبادت کریں مخلص ہو کر، خالصتاً، اس میں آپ نے کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حکم یہ ہر انسان کو دیا گیا ہے۔ فرما دیں کہ قل انی اعبد اللہ، اور اس کے بعد اگلی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ یہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، اور اگلی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میرا جو اللہ کے ساتھ یہ عبادت والا تعلق ہے اس میں یہ بالکل، اس میں مخلص ہوں، اس میں کسی ذات کو اس میں شریک نہیں کر سکتا، میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک انسانی رویے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے تب اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو وہ دوڑ کے اللہ کے پاس آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس تکلیف کو ختم کر دے، دور کر دے۔ کہ جب وہ اللہ رب العالمین اس کی اس تکلیف اور اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کس کو پکارا تھا، نہ صرف بھول جاتا ہے بلکہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک برا رویہ ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے، انسان کے اس رویے کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بالکل وہ خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کریں تو صرف اور صرف اللہ کا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز مانگیں تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جب وہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہو جائے تو پھر شکر بھی خالصتاً اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔